الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کروانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو تذکرہ یہ فرمایا کہ آدمی اچھائی کے کام کرتا رہے اور دوسروں کو اس کام کی دعوت دیتا رہے، اور انسان جتنا بھی دعوت دے گا اس کے اپنے اندر بھی اور معاشرے پہ بھی فرق پڑے گا۔ ایک آدمی روز کسی کو کہتا ہے کہ مسواک کریں، روز کسی کو کہتا ہے کہ دانت صاف کریں، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے دانت خود صاف کرے گا، اور چاہے وہ کتنا ہی بے عمل کیوں نہ ہو، ایک وقت آئے گا جب وہ عمل پر آ جائے گا، اور جب دوسروں کو نصیحت کرتا رہے گا تو اللہ تعالی جس انسان کے ذہن میں اس کی بات کو ڈالے گا اس میں بھی تبدیلی آئے گی۔ یہ پورا رمضان اور اس کی تراویح اور اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا، یہ سارے کا سارا اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اس بات کی پریکٹس ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے اور پرہیزگار بنے، اور وہ راستے جن کے آخر پہ پہنچ کے گناہ ہے ان راستوں کو ترک کر دے۔ تو جب آدمی بار بار 30 دن تک اپنے نفس کو کچلتا ہے تو اللہ نے ایک نمونہ دکھایا کہ باقی 11 مہینے بھی اسی طرح اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، اور اس سلسلے میں مؤثر چیز جو نصیحت کی فرمائی، تو اسی طرح فرد کا ذہن بھی تبدیل ہوتا ہے، معاشرہ بھی تبدیل ہوتا ہے، اور قومیں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ آپ نے سارے رمضان میں اگر میڈیا آن کیا ہو تو آپ کو کچھ چیزیں خود سامنے آئی ہوں گی، اور ریئلائزیشن کرنا اور اس کو تسلیم کرنا، وہ جادو سر چڑھ کے بولتا ہے کہ مجھے مانو۔ میڈیا کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسپیکر ہے، ہر جمعے کو لوگ آتے ہیں کہ کوئی اچھی بات سنیں، اور اگر منبر سے
وہی تقریریں بار بار کی جائیں اور وہی پرانے قصے بار بار دہرائے جائیں تو ایک دن آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چپ کریں تو مسجد جائیں، وہ کہتا ہے لوگ آئیں تو جمعہ پڑھاؤں۔ اب یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ریچ اس کا پیا ہوا پانی جائز ہے یا ناجائز؟ تو گاؤں میں مولوی صاحب رہتے تھے، انہوں نے کہا بھی یہ ریچ کیا چیز ہے؟ اس سے کہا حضرت ایک جانور ہوتا ہے۔ ان کا کہاں پایا جاتا ہے؟ کا جنگل میں۔ ان کا بے وقوف جنگل تو دنیا میں بتیرے ہیں، لیکن کس جنگل میں؟ اس سے کہا حضرت مسجد سے 2 میل فاصلے پہ جو جنگل ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب ریچ، تو انہوں نے کہا کہ ریچ مسجد میں آتا ہے۔ اس کا جی عجیب بات کرتے ہیں آپ، مجھے بے وقوف کہتے ہیں، اور ریچ کا نہیں، کتا بلا مسجد میں آخر آ ہی جاتے ہیں تو ریچ بھی آتا ہے۔ اس نے ریچ مسجد میں نہیں دیکھا تو مولانا نے فرمایا کہ میں جنگل کبھی نہیں گیا، تو مسئلہ کیسے حل ہو؟ ریچ مسجد میں نہ آئے اور مولانا جنگل میں نہ جائیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ تقریر ختم ہو اور وہ کہتے ہیں کہ جمعے کو آؤ۔ تو اس لیے یہ بھی ایک میڈیا ہے، اسپیکر ہے، جمعہ ہے۔ اگر ہمارے علماء جمعے کے لیے تیاری کر کے آئیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ ہفتے بعد 2-4 مسئلے نئے معلوم ہو جاتے ہیں، کوئی علم کی بات ہوتی ہے، تو پھر لوگ ضرور آئیں۔ یہ علماء کے محنت نہ کرنے، نہ پڑھنے اور اہل علم کے نہ رہنے کی وجہ سے میڈیا میں وہ لوگ آ گئے جو دین کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں، اس زبان کو ہی نہیں جانتے جس زبان میں دین نازل ہوا، اور مفتی وہ سب سے بڑے، انہیں ناظرہ قرآن میں پڑھنا آتا اور پھر بھی فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بزرگوں نے کہا کہ خانہ خالی راہ دیو میں گیرد، گھر جب خالی ہو جائیں تو وہاں جنات اور بھوت پریت آ کے رہنے لگتے ہیں۔ تو جب اپنا مقام علماء نے خود خالی کر دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ آ گئے اس منصب پہ جو اس کے اہل نہیں تھے۔ تو میڈیا کی ایک چیز یہ بھی ہے، جو اللہ نے دیا ہے ہم اسے تو استعمال کریں نا، تاکہ خدا دیکھے تو اپنے بندوں کو جتنے مواقع فراہم کرتا ہے وہ اسے صحیح استعمال کرتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو ایک دن بڑی چیزیں بھی آ جائیں۔ مگر دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ بار بار نیکی کی بات کرتے رہو، ایمان والوں کو اس سے نفع ہوتا ہے، برائی کا بھی یہی حال ہے۔ اور آپ میں سے جس نے بھی افطار اور سحر میں میڈیا کو دیکھا ہے، آپ کو اس کی ایک مثال دیں کہ قومیں اور ان کی ذہنیتیں بدلتی کیسی۔ ایک کمپنی اشتہار دیتی ہے اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عین افطار کے وقت مغرب کی نماز ہے، عصر کے بعد اللہ نے کہا ہے مجھے یاد کرو، وہ بڑا بابرکت وقت ہے، اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے، سارا دن روزہ رکھا ہے، اور گرمی اور پیاس اس موسم میں صحیح معنی ہر مسلمان جس نے بھی روزہ رکھا ہے، ایک آدھ روزہ تو ضرور ایسا 1-2-4 گزرے ہوں گے
کہ پانی دیکھ کے جی لگ جاتا ہے کہ کسی طرح یار گھڑیاں گزر جائیں اور شربت پی لوں، پانی پی لوں. یہ سارے دن کا نچوڑ ہے عبادت کا. اس وقت اور مغرب کی نماز اور اس کے بعد پھر لوگوں نے تراویح پڑھنی ہے. کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے، کچھ دیر لیٹ جاتا ہے 10-15 منٹ کہ کچھ خمار اتر جائے، تراویح پڑھ لوں. حافظ تکرار کچھ نہ کچھ عبادت کا موقع ہوتا ہے. وہ 1.5-2 گھنٹے جو پورے کا پورا پروگرام ہے کہ بچے ناسمجھ اور 18-20 برس کے بچے بچیاں وہ خدا کی عبادت کو چھوڑ دیں اور ٹی وی پہ لگے. اور اسی طرح سحری، تہجد پڑھتے تھے لوگ، نماز پڑھ لیتے تھے، استغفار کر لیتے تھے. سحری کا کھانا یہ ایسی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہلموا الی الغداء المبارک، لوگوں آؤ اور برکت والا کھانا کھاؤ. برکت کا مطلب یہ ہے کہ یہ سحری کا کھانا تمہارے گناہ اور بیماریاں دونوں کو ختم کرے گا. اللہ ہی جانتا ہے کون کون سی بیماری ختم ہو گئی، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس چیز کا دفاع ہو گیا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کون سے گناہ اس کھانا کھانے سے معاف ہو گئے. اگر حرام کھانے پر گناہ ہوتا ہے تو حلال کھانے پہ ثواب بھی تو ملتا ہے. دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی المتصافحین، اللہ اور اس کے فرشتے درود رحمت کی دعا مانگتے ہیں. اللہ رحمت بھیجتا ہے ان لوگوں کو جو سحری کا کھانا کھاتے. تو سحری کا عبادت کا وقت اس میں بھی پروگرام چل رہا ہے. اور سبحان اللہ ایسے لوگ دین کے مسائل اور وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو 30 روزے ہیں تو پھر عید کے دن، اور 29 روزے ہیں تو پھر عید کے دن وہی ایکٹر ہیں، وہی ناچ گانا ہے، وہی شور شرابہ ہے. ایک دن پہلے مومن بنے ہوئے تھے جسے پارسا اور متقی خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور اگلے دن شیطان کی نمائندگی کرتے ہوئے. یہ ہے معیار. اس کا مطلب ہے آدمی میں شخصیت نہیں ہے، جم کے کام کرنے کا پہلو نہیں ہے، اپنا ووٹ کسی ایک طرف نہیں ڈالتا. یہ ہے تو یہ ہے، یہ ہے تو یہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکونوا امعاء، لوگوں زندگی میں کبھی بھی امعاء نہ بن. امعاء کا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھا گیا تو آپ لوگ کہیں کہ ہم نیکی کریں گے تو تم بھی نیکی کرو، لوگ کہیں برائی کریں گے تم بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ. فرمایا وَقْتِنُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ایک طرف رکھو. گناہ کرے گا نا بری زندگی گزارے گا، پریڈکٹیبل ہے کہ یار ادھر سے کوئی خیر کی توقع ہی نہیں، اس کا کام ہی نہیں. نیکی کے کام پریڈکٹیبل ہے کہ یار یہ آدمی اچھا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے. مطلب آئے ہوئے بشریت اس پہلے سے کوئی نیکی ہو جائے اور دوسرے سے گناہ ہو جائے دونوں قابل معافی. کتنی اچھی بات حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہی. انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کسی کو اور کہا میرے بیٹے منافق کی نیکی تمہیں اس کے قریب نہ کر دے اور مومن کا گناہ تمہیں اس سے دور نہ کر دے. انہوں نے کہا مومن آدمی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے درگزر کرو اور یہ دیکھو کہ اس کی نیکیاں کتنی. اور منافق آدمی بھی کبھی نیکی کر بیٹھتا ہے، یہ نہ ہو کہ منافق کی نیکی دیکھ کے اس کے پیچھے چل پڑو، اس کی باقی زندگی کو بھی دیکھ لو کہ اس نے کیا کیا. اس لیے یہ دونوں وقت میڈیا نے انگیج کر دیے. جو کوئی نماز پڑھنی ہے جماعت سے پڑھنی ہے، بچوں نے اللہ کو کوئی یاد کرنا ہے، کوئی بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرنی ہے، کوئی نصیحت کی بات سننی ہے. ماں ہے وہ بیچاری کمروں میں لے جا کر افطاری دے رہی ہے اور بچے ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں.
اور دوسری اگر آپ نے غور کیا ہو تو سحری میں وہ 2 منٹ کا پورا پروگرام دکھاتے رہے. میں نوٹ کیا کہ 2 منٹ ہے، کمپنی کی طرف سے اشتہار آتا ہے اور لڑکی گھر سے نکلتی ہے اور باپ اس کا برا مناتا ہے، مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اور ماں اس کو شے دے کے کرکٹ کے میدان میں لے گئی اور پھر وہ کرکٹ کھیلتی ہے. پھر باپ دیکھتا ہے، شرمندہ پریشان ہوتا ہے کہ مشرقی تہذیب کی لڑکی اور کرکٹ کھیل رہی ہے. جس دن وہ وومن آف میچ قرار پاتی ہے اس دن باپ بھی خوش ہے اور سب خوش ہے. باپ نے بھی کارنامہ کیا، ماں نے بھی کارنامہ کیا. یہ پورا رمضان اشتہار چلتا رہا. ایک دوست سے ہم نے پوچھا ملک سے باہر، ہم نے کہا یہ کمپنی کون ہے، کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے جو تجزیہ بھیجا، انہوں نے کہا آپ کا پورا میڈیا جہاں جہاں یہ اشتہار لڑکیوں کے کرکٹ کا چل رہا ہے، ان سب کی آمدن ملا کر بھی اس اشتہار کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. انہوں نے کہا کمپنی کا نام ہے، میڈیا کے ہر چینل کو ایجنسی ایک ہے، اس سے کروڑ روپے دے دیے، کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ لوگ دیکھیں اور ان کا ذہن بنے کہ بچیوں کو باہر بھیجو اور کرکٹ اور ہاکی اور مختلف گیمز کو وہ کھیلیں تاکہ معاشرے میں جو ایک ماں کا تصور ہے وہ ختم ہو. ظاہر ہے جب وہ کرکٹ کھیلے گی، پریکٹس کرے گی تو وہ ضرور سوچے گی کہ اس سال بچہ بھی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر بدقسمتی سے ہو ہی گیا بیچارہ تو پھر اس کی پرورش کا کیا ہوگا؟ یہ مسلسل اشتہار چلتا رہا. ہم نے بھی دیکھا کئی بار. ہم نے کہا دیکھو یہ ہے چند کروڑ روپے خرچ کر کے پوری قوم کی ذہنیت کو بدلنا ہے کہ بچیوں گھر میں نہیں بیٹھنا، چاہے باپ برا ہی منائے، لیکن انجام کار یہ ہوگا کہ تم وومن آف کرکٹ جس دن میچ کی قرار پاؤ گی اس دن سارا پچھلا کیا ہوا دھل دھلا جائے گا اور باپ بھی خوش ہوگا، ماں بھی خوش ہوگا. تہذیبیں یوں اثر کرتی ہیں بجائے اس کے کہ وہ فرد کو جا کر ٹارگٹ بنائیں اور ایک ایک آدمی کا ذہن تبدیل کریں. وہ کیوں نہ منبع پہ ہاتھ رکھیں، پنج ند پہ ہاتھ رکھے جہاں سے سارے دریاؤں کا پانی نکلتا ہے، کہ اوپر جا کر ایک جگہ کو پکڑ لو اور اس میڈیا کے ذریعے لوگوں کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ کرنا ہے، یہ کر لیں، یہی صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑ دیں، ایک طرف رہیں. خدا کا دین کیوں عزیز ہے؟ آخر اس نے کیا قصور کر لیا ہے کہ ہم نے چمٹے رہنا ہے اسے؟ بھی چھوڑ دو اسے. تم صاف لفظوں میں یہ کہو کہ اسلام اس دور میں نہیں چل سکتا، ختم نبوت بیکار چیز. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دین لے کے آئے تھے جو قیامت تک نہیں چل سکتا. ہمیں ایک نیا دین، ایک نیا زندگی کا طریقہ چاہیے. اس نئے طریقے کے لیے بغیر دعوے کے میں نبی ہوں، میں اپنا طریقہ ایک دے رہا ہوں، میں زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ تمہیں سکھا رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام بھی تو یہی کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام جو نبوت کا پیغام لے کے آتے تھے تو وہ پورے معاشرے کو تبدیلی تو کرتے تھے. وہ کہتے تھے جو برائیاں انہیں نکال دو، جو اچھائیاں انہیں رہنے دو. تو یہ ختم نبوت بیکار چیز ہو جاتی ہے. آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اسے کس ڈگر پہ چل کے کس کا ساتھ دینا ہے. یہی وجہ ہے کہ تعلیمی نصاب کبھی بھی صحیح نہیں ہوا. چوتھی نسل ہے اس ملک کے بننے کے بعد
مگر تعلیمی نصاب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا، اس لیے کہ جو اوپر کے لوگ ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بہت رعایت کریں تو یہ کہیں، ورنہ یہ کہیے کہ ان پر بھی پریشر ہے کہ خبردار جو صحیح تعلیم کا نصاب دیا، کہ ایسے نہ ہو کہ بچے اسکول کالج سے لکھ پڑھ کے نکلیں اور پھر کوئی بات ہو۔ اس لیے 70 سال میں کتنے افراد ہیں جو ان یونیورسٹیز سے پیدا کیے ہیں، کتنے لوگ پیدا کیے ہیں، فہرست بنا لے۔ اور نرمی کی بات کریں تو یہ خود جاہل ہیں۔ آپ ذرا سا آسانی سے سمجھ لیجئے اس بات کو، ان کے دل میں مال کی محبت ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ مال کے بغیر، پیسے کے بغیر کام نہیں چلے گا، آئندہ الیکشن کہاں سے لڑنا ہے بھائی؟ اپنے بچوں کو برائے نام فارن کی کسی بھی یونیورسٹی سے ڈگری کہاں سے دلانی ہے؟ کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، لمبی لمبی گاڑیاں اور اخراجات اور جلسے، اور جس زمانے میں دنیا میں فوج نہیں ہوا کرتی تھی، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، تو جو بادشاہ ہوتا تھا ہر علاقے کے بدماش کو پیسے دیتا تھا کہ یہ لو اتنے ہزار دے رہا ہوں، اتنے سپاہی میدان جنگ میں لے آنا، وہ جتنے لچے لفنگے اکٹھے کر کے لے جاتا تھا اور جا کے کہتا تھا سرکار 5000 میں لے آیا ہوں، 10,000 اب دل لگا کے لڑو، اور یہ فوج بن جاتی تھی۔ بالکل اسی طرح اسے بھی پتا ہے کہ میں نے ووٹ لینے ہیں، آئندہ الیکشن لڑنا ہے، یہ پیسے فلاں کو دوں گا، وہ میں نے بنے گا، فلاں MP بنے گا، یہ سارے لچے اور بدماش اکٹھے ہو کے اسمبلی میں آئیں، اور ان کے توسط سے جو شکار کرنا ہے عوام کا۔ اب دولت اس کی ضرورت ہے، وہ پھر دولت کو جدھر سے بھی ملے اس کو جمع کرنا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ علم اس کی ضرورت نہیں، تعلیم اس کی ضرورت نہیں۔ پھر جاہل عوام اسی کو منتخب کریں گے جو ان سے بھی 2 ہاتھ زیادہ جاہل ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ 37 ہجری 36 ہجری میں کہا تھا، آج 1437 ہے، 1401 سال پہلے، 1500 سال پہلے انہوں نے اپنی فوج سے بات چیت کی، خطاب کیا، اور فرمایا انتم اتباع کل نائک، نائک چرواہا، چیخنے والا، جس کی آواز کو جانور سنتا ہے، جانور سمجھتا نہیں ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جانور کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس لائن پہ چلنا ہے، مالک آ گیا ہے، شور مچا رہا ہے، جدھر جا رہا ہے جا رہا ہے، ان پڑھ۔ انہوں نے فرمایا تم اتباع اللہ نائکین، مسلمانوں تم ہر چرواہا جو چیخ چیخ کے بولنا جانتا ہے نا، اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، اور جو تمہیں عقل کی بات بتاتا ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو عوام کا بھی یہی حال ہے، پڑھتے نہیں، سوچتے نہیں، گرد و پیش کے ماحول پہ غور نہیں کرتے کہ جس چکی میں ہم پس رہے ہیں اس سے کیسے باہر نکلنا ہے۔ تو نتیجہ یہ کہ قیادت جہالت کے ہاتھ میں چلی جاتی، تو پھر ایسے پروگرام جو اخلاقی اقدار کو تباہ کریں اس کی میڈیا پہ اجازت بھی ہوتی ہے اور لوگ اسے قبول کر لیتے۔ دنیا میں کوئی انقلاب اچھا یا برا، اللہ کا کام یا پھر اس کے دشمن شیطان کا کام، دونوں اسی طرح چلتے ہیں جب لوگوں کی اخلاقیات ختم ہو جائے۔ اخلاقیات بنے گی اللہ کا کام بنے گا، اخلاقیات برباد ہوں گی شیطان کا کام بنے گا۔ تو اس لیے وہ انسانی اخلاقیات پر حملہ سب سے مؤثر چیز ہے، اور وہ میڈیا انجام دے رہا۔ خدا کی عبادت زندگی سے نکل جائے، افطار و سیر نکل جائے، پروگرام آ رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں، اور بچے جو جا کر پڑھ رہے ہیں وہ آ کے روتے ہیں کہ بابا نہیں یہ چیز تو ضرور دیکھنی ہے، ماں باپ بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب کیا کریں، یہ سارا وش سائیکل ہے جو چل رہا ہے۔
اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اٹھ کے باہر نکلے اور کسی کو کہے کہ یار یہ نسلوں کو تباہ کر دینا ہے. لڑکیاں کرکٹ کھیلیں اور لڑکیاں PMA کاکول جائیں اور لڑکیاں ہوائی جہاز کی ٹریننگ دیں اور یہ سب کچھ کریں تو آئندہ نسل کے لیے پھر مائیں کہاں سے آئیں؟ اور جب کمائے گی اور صحیح معنی میں تو پھر وہ جو فیملی کا ایک ماحول بنتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر صدیاں لگیں گی. یہ صدیوں کے بعد کوئی کلنٹن اور کوئی ایسے آدمی پیدا ہوں گے, پھر وہ کہیں گے بیک ٹو پیویلین, گھروں کو جاؤ. پھر گورباچوف پیدا ہوگا, گھروں کو جاؤ. پھر وہ کہیں گے کہ واپس فیملی سسٹم کو لاؤ, فیملیز کو دوبارہ ارینج کرو. لیکن اس وقت تک پانی سر سے گزر جاتا ہے. ہمارے یہاں آغاز ہو گیا, ابتدا ہو گئی ہے. جو معاشرہ بننا شروع ہوا ہے اس کا آغاز ہو گیا. 20 سال پہلے بھی ایسا معاشرہ نہیں تھا. یہ جب سے میڈیا آیا ہے تب سے معاشرہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اس کی فکر کریں. دریا کے سامنے ہم تنکا بھی رکھیں نا, یقیناً کوئی تبدیلی تنکا دریا میں پیدا نہیں کر سکتا, لیکن خدا تو جانتا ہے کہ کس کے بس میں ایک تنکا تھا اور کس کے بس میں شہتیر تھا اور کس کے بس میں بند باندھنا تھا. ہر آدمی نے اپنا کام کیا یا نہیں کیا, نتائج نکلے یا نہیں نکلے, وہ مالک کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتا. وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ بندوں نے کام کیا یا نہیں. بائبل میں ایک جگہ آتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی اور چڑیا پانی لا لا کر پھینکتی تھی. جانوروں نے کہا کہ چڑیا کیا کر رہی ہو, تمہارے پانی سے بھلا یہ آگ بجھے گی, ذرا سے تپش لگی تو بن جاؤ گی. اس سے میں جانتی ہوں میرے پانی سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن قیامت میں اللہ دو گروہ الگ الگ کرے گا. ایک وہ جو ابراہیم کو آگ میں جلانا چاہتے تھے, ایک وہ جو بچانا چاہتے تھے. تو میں چاہتی ہوں کہ قیامت میں بچانے والوں میں شامل کی جاؤں, جلانے والوں میں نہیں. بس یہی حال ہم لوگوں کا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق بخشے.